کہ لیلا اور مجنو کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 1500 سال گزر گیا ہے، اس بیان کو ضرور سنیں۔ لیکن ابھی اگر ہم کسی کو مجنو بولتے ہیں تو پورے گاؤں والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکے کو کوئی چھیڑ رہا ہے عاشق کہہ کے، جبکہ آپ بھی نہیں جانتے کہ مجنو صاحب کہاں پیدا ہوئے۔ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ نہیں۔ لیلا کہاں پیدا ہوئی؟ نہیں۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ عشق میں، محبت میں یہ طاقت ہے کہ 1 صدی سے زیادہ، کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان دونوں کا نام اس طرح زندہ ہے، اور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگوں میں، اور صرف بھارت کے لوگوں میں ہی نہیں، ہر ایک رنگ اور زبان کے لوگوں میں کوئی کسی کو لیلا مجنو کہتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ضروری ہے اس بیان کو ضرور سنیں، اب وہ ضرور شیئر کریں۔ جو مجنو تھا چلیے ساتھ اس کا نام کیس تھا، عرب میں پیدا ہوا۔ یاد رہے گا آپ کو نام اس کا نام کیا تھا؟ کیس۔ اور جو لیلا تھی، یہ جو رات ہے نا، رات، عرب کی زبان میں رات کو، اندھیرے کو لیلا کہتے ہیں، لیل۔ قرآن پاک میں سورت بھی ہے نا لیلۃ القدر کے اوپر، مطلب یہ رات کو، اس کالی چھت کو لیل کہتے ہیں۔ تو جب لیلا پیدا ہوئی تو اس کا رنگ اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا کہ اس کی ماں نے اس کا نام کالی رکھ دیا، مطلب اس کو عربی میں لیلا کہنے لگی۔ لیکن جب لیلا بڑی ہوئی، مجنو بڑا ہوا، اب جب دونوں میں محبت ہو گئی تو پھر ان کا جب چرچا بازار میں عام ہوا تو جو اس علاقے کا جو بڑا آدمی تھا، یا اس دور کا کوتوال ہوگا، یا گاؤں کا جو بڑا آدمی ہوگا، چودھری یا سرپنچ، وہ ایک دن لیلا کے والد کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں کم از کم ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو لیلا کا ابو تھا نا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ بیٹھو، چائے بنوائی۔ تو اس نے آواز ماری، بیٹا لیلا ادھر آؤ۔ تو جب لیلا اندر سے آئی نا تو وہ اتنی زیادہ کالی تھی، عام کالے لوگوں سے بھی زیادہ بالکل کالی تھی۔ تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، کہنے لگا اچھا یہ وہ لیلا ہے جس کے پیچھے کیس جو ہے وہ دیوانہ بنا پھرتا ہے؟ اس نے کہا اس میں تو مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو لیلا نے اس کو ٹوکا، اس بڑے آدمی کو، کہنے لگی سنو، تم کہتے ہو کہ لیلا میں کچھ خاص نہیں ہے، اگر تم مجنو کی نگاہ سے دیکھو تو پھر دنیا میں لیلا سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ نگاہ ہونی چاہیے محبت کی۔ اب وہ ادھر کیس کے ابو کو پتہ لگ گیا، یہ واقعہ آ گیا تو سنا، پہلے یہی سناؤں آپ کو، پھر اگلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ادھر کیس کے ابو کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ لیلا کے عشق میں ہے۔ انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو حرم میں لے گئے، مکہ کی بڑی مسجد میں، فرمایا چل چل کے توبہ کر کہ آج کے بعد میں کبھی لیلا کا نام نہیں لوں گا، کبھی اس کے گاؤں نہیں جاؤں گا، کبھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ اب مجنو نے، اب جس کا نام کیس تھا، اس نے نیت باندھی، 2 رکعت توبہ کی۔ جب دعا کرنے لگا تو دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا لیلا کے بغیر گزارا نہیں، آپ اللہ کے واسطے میرے ابو کو ہدایت کر دیجئے۔ اب اس کا باپ بڑا ناراض ہوا۔ تو چنانچہ ان دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا، کون سا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا واقعہ پیش آیا، تو مسلمانوں کے جو 5ویں خلیفہ تھے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو 4 خلیفہ گزرے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، مولا علی کرم اللہ وجہ، 5واں خلیفہ کون بنا مسلمانوں کا؟ سیدنا امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے تو اس دور میں مسلمانوں میں کچھ اختلاف ہوا. نبی علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ دو جماعتوں میں صلح کروا دے گا. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اختلاف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے خلافت سے استعفیٰ دے کے مسلمانوں میں صلح کروا دی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اس دور میں کیا ہوا, ایک دن اچانک قیس جو تھا وہ مدینہ منورہ آیا ہوا تھا. امام حسن جا رہے تھے, قیس کو سب پہچانتے تھے. جب یہ امام حسن کے قریب سے گزرا, سلام کیا. نبی علیہ السلام کے نواسے, ان کے بچے, ان کے خاندان کی نسل ہے, اہل بیت کے اس وقت کے سردار ہیں. تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے دیکھا کہ اچھا وہ لیلا کا عاشق ہے. اپنے قریب بلایا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا قیس کیسے ہو؟ جی حضرت امام صاحب میں اچھا ہوں. یار قیس تمہیں پتہ ہے ہم نے مسلمانوں میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خلافت سے استعفیٰ دے دیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا. قیس یار تم ایک بات بتاؤ کہ اگر ہم امیر معاویہ کو نہ بناتے تو کس کو بناتے؟ تمہارے نزدیک کیا بہتر تھا؟ تو قیس کیا کہنے لگا, 24 گھنٹے عشق میں رہتا تھا نا. کہتا جی مجھے دنیا کا تو اتنا پتہ نہیں ہے, میری نگاہ میں تو لیلا سے بہتر کوئی دوسرا ہے نہیں اس کام کے لیے. تو حضرت امام حسن نے اس کو کہا انت مجنون. یہ جو مجنون کا لقب یہ جو پوری دنیا میں وہ مشہور ہوا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس کو لقب ملا ہے. یہ معمولی جگہ سے اس کو لقب نہیں ملا. یہ جو دنیا آج بھی مجنوں کے نام پہ اس کی تعریف کرتی ہے کہ عشق کرنے والا تھا, محبت کرنے والا تھا, یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے سے اس کو لقب دیا گیا. اور رسول اللہ کے گھرانے سے لقب کیوں نہ ملتا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, جس دور میں نبی علیہ السلام کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں وہ دور محبت کا دور نہیں تھا, وہ دور نفرت کا دور تھا. آپ صرف مسلمانوں کی بات نہ کریں, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اچھی طرح جاننا ہے, ان کو پہچاننا ہے تو اسلام سے تھوڑا اور پیچھے, اسلام آنے سے 100 سال پیچھے, اسلام آنے سے 150 سال پیچھے, اسلام آنے سے 1000 سال پیچھے ہم کو جانا ہوگا. نبی علیہ السلام جس دور میں آئے نا, جتنے گورے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کالے تو انسان نہیں ہوتے. جتنے امیر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ غریب کو تو انسانیت کا حق حاصل نہیں ہے. جو پڑھے لکھے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جاہل تو عبادت کر نہیں سکتے. جن کے پاس زیادہ دولت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہونی چاہیے, اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ہم کو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا. اگر آپ کو صحیح معنی میں پیارے محمد علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اسلام سے تھوڑا سا پیچھے دیکھنا ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی. ان کے آنے سے پہلے کنواں تھا, پانی تھا, 2 رنگ اور نسل کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے. ان کے آنے سے پہلے کپڑے تھے, لباس تھا, لیکن امیروں کے علاوہ غریب پہن نہیں سکتے تھے. ان کے آنے سے پہلے منڈی میں گائے, بھینس, جانور, بکری یہ چیزیں نہیں منڈیوں میں ہوتی تھی. نہیں, ان کی بجائے مرد عورتیں ہوتے تھے, بچے ہوتی تھے, بوڑھے ہوتے تھے. ان کی گالیں, ان کے ماتھے گرم سکے سے داغ کر ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. انسانوں کے اندر غلامی تھی ایک دوسرے کو لے کر. اب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, کون آیا ہے دنیا میں؟ ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے آ کے, اب یہاں ایک بڑی قیمتی گفتگو ہے کہ ساری دنیا میں جتنے نبی آئے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے, یعقوب علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے, داؤد علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام آئے, یحییٰ علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے. کتنے نبی آئے نبی علیہ السلام سے پہلے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک کتنے نبی آئے. سب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آؤ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, آؤ ایک رب کو مانتے ہیں. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے تمام دنیا کے انسانوں کی دکھتی ہوئی تکلیف کو محسوس کیا, انسانوں کی دکھتی ہوئی تکلیف کو محسوس کیا ہے
کیونکہ اس وقت تک دنیا میں یہ رواج عام ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی چناؤ لڑتا تھا، جو کوئی بھی بادشاہ بنتا تھا، جو کوئی بھی فتح کرتا تھا، جو کوئی بھی بڑا بننا چاہتا تھا، وہ دنیا کے لوگوں کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ تمہاری ضرورت روٹی ہے، تمہاری ضرورت کپڑا ہے، تمہاری ضرورت مکان ہے۔ کتنی ضرورتیں انسانوں کی؟ روٹی، کپڑا اور زور سے بولے کتنی ضرورتیں تھیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ ساروں نے یہی کہا، لیکن ہمارے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ان کی گفتگو میں پہلے یہ تین چیزیں نہیں آئیں۔ انہوں نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا، تکلیف کو محسوس کیا کہ انسانوں میں تکلیف کیا ہے، ان کا روگ کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے، ان کا دکھ کیا ہے، یہ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ آپ بھی شاید اس تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ذرا دیسی طریقے سے عام اندازے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہمارے ابو ہوتے ہیں، ان کی جو بہن ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں پھپھو بولتے ہیں، ہے نا؟ آپ کے ہاں بھی پھپھو ہی ہوتی ہے، تو مراٹھی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے میاں کو کیا کہتے ہیں؟ پھپھو کے میاں کو پھپھا بولتے ہیں۔ مراٹھی میں ماما، پھپھا مطلب رشتہ وہی ہے۔ ہاں، اب رشتہ وہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی بھی پھپھا کے سالے یا سالی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے شادی والے دن وہی منہ بنا کے بھاگتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی تو کسی کے پھپھا ہوں گے۔ اب وہ جب پھپھا بھاگ کے اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی اماں اس سے پوچھتی ہے، بیٹا تمہارے تو سالہ کا شادی ہے، تمہاری سالہار کی شادی ہے، تو تم ناراض ہو کے کیوں آ گئے ہو؟ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے ناراض ہو کے کیوں آئے؟ تو وہ جو ایکسکیوز دیتا ہے، وہ جو وجہ بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں تھے، کھانا اچھا نہیں تھا، مکان اچھا نہیں تھا، سواری اچھی نہیں تھی۔ وہ یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ میں 2 دن سے اپنے سسرال میں ہوں تو سسرال والوں نے میری عزت نہیں کی ہے، مجھے رسپیکٹ نہیں دی، مجھے ہر معاملے کے اندر آگے نہیں رکھا ہے۔ تو بڑی ضرورت کیا ہوئی؟ روٹی نہیں، بڑی ضرورت عزت ہے۔ بڑی ضرورت کیا ہے؟ کپڑا نہیں، بڑی ضرورت عزت ہے۔ بڑی ضرورت کیا ہوئی؟ مکان نہیں، بڑی ضرورت عزت ہے۔ اگر روٹی کم ہوگی تو گزارا ہو سکتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گزارا ہو سکتا ہے، مکان کی چھت اگر بارش میں چھو رہی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سرے بازار آپ کی بے عزتی کر دے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رکشہ والے کو گالی دے دے تو اس رکشہ والے کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کھیت مزدور کو گندی گالی دے کے نکال دے تو اس غریب کا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پل کے نیچے رات کو سوتا ہے، کوئی اس کو آگے ٹھوکر مار کے بولے کہ یہاں سے ہٹ جا تو اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا۔ جب وہ نبی بن کے آئے انہوں نے اعلان اس بات کا کیا کہ جو ایک اللہ کو مانے، جو ایک محمد کو مانے، تو اس پر لازم ہو گیا کہ وہ دنیا کے اندر کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا، کسی کو گورے اور کالے ہونے کی بنا سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا، کسی کو اس کے دھرم کے آدھار پر، اس کی برادری کے آدھار پر، اس کی زبان کے آدھار پر اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کیونکہ اب میں آ گیا ہوں، اب دنیا کے تمام لوگوں کو عزت تقسیم کی جائے گی، کسی کی بے